अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल में मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब 119 अराकीन सिटी कौंसिल ने हल्फ उठा लिया। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब सिटी कौंसिल के अराकीन से रुकनीत का हल्फ लिया। मखसूस नशिस्तों पर 121 अराकीन सिटी कौंसिल को हल्फ उठाना था, 2 गैर हाजिर रहे, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम कौंसलर हेड के इलेक्शन के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वोट देने का हक दिया जाए। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि 15 जून को गिरफ्तार अरकान की हेड ऑफ काउंसिल इलेक्शन में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। जबकि मुर्तज़ा वहाब का एक खास किस्म का वडेरा माइंड सेट है। हाफिज नईमुर रहमान आज मैदान में आए, कहा कि मुर्तज़ा वहाब की 1 साल एडमिनिस्ट्रेटरशिप रही है, उन्होंने मेयर के इख्तियारात इस्तेमाल किए और आप कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो वो वसाइल नहीं मिलेंगे। जबकि हाफिज नईम ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर के लिए मतलूबा नंबर्स पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। पीटीआई की हिमायत के बाद हमारी तादाद 193, जबकि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को मिलाकर भी सिर्फ 160 तक पहुंच सकी है। जबकि यह भी कहा कि हम पीटीआई के तमाम चेयरमैन से राब्ते में हैं और मेयर के इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। जबकि वजीर आला और मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर सिंध से मुलाकात। गवर्नर सिंध और वजीर आला के दरमियान मुलाकात में सिंध में तरक्याती मंसूबों पर वफाकी हुकूमत के ताउन पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। जबकि गवर्नर और वजीर आला ने इत्तेफाक किया कि सिंध के अवाम के मसाइल हल करने के लिए बाहमी मुशावरत की अशद ज़रूरत है। जबकि MQ पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार और नसरीन जलील ने दीगर अराकीन राब्ता कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी भी तरह तेल, गैस और बिजली की कीमतों को कम किया जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि डिफ़ॉल्ट हमारा अज़म मुसम्मम और कामिल यकीन है, जबकि मुतवस्सित तबके और तनख्वाहदार पर जो है वो माली बोझ कम से कम डाला जाए। जबकि आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की ज़ेर सदारत ग्रीन हाइड्रोजन मंसूबे पर इजलास हुआ। ये मंसूबा मुल्क में अपनी नौयत का वाहिद मंसूबा है जिससे 400 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार होगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि प्रोजेक्ट हवा और सोलर एनर्जी से ऑपरेट किया जाएगा। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन मंसूबे पर $25 मिलियन लागत आएगी और इस मंसूबे से 8000 अफराद को रोजगार भी मुहैया होगा। जबकि कराची के अंदर शहर-ए-कायद में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में रोज बरोज इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। CPLC ने मई के महीने में पेश आने वाले जराइम के आदद शुमार भी जारी कर दिए। मई के महीने में 7800 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मई में शहर-ए-कायद के शहरियों से 5210 मोटरसाइकिल छीनी और चोरी की गई हैं। जबकि सिंध पुलिस ने नए माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी हैं। रवा माली साल के बजट में सिंध पुलिस के लिए 12 अरब इजाफी रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध पुलिस ने CTD, स्पेशल ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाफी बजट की तजावीज़ पेश की हैं। जबकि आज के प्रोग्राम के आगाज़ कर लेते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची कौंसिल की बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब 119 अराकीन सिटी कौंसिल ने हल्फ उठाया है और कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब सिटी कौंसिल के अराकीन से हल्फ भी लिया। 121 लोगों को हल्फ उठाना था, 2 गैर हाजिर रहे। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल में यूनियन कमेटीज़ के इलेक्शन में कामयाबी की बुनियाद पर मुख्तलिफ जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थीं। मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन, मजदूर, अक़लियत, नौजवानों, माजूर अफराद और ख्वाजा ज़रा का इंतखाब अमल में आया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक सिटी कौंसिल के अराकीन का इंतखाब किया गया। अब बात कर लेते हैं, एक हुक्मनामा जारी किया गया है। उस हुक्मनामे के अंदर ये वजाहत की गई है कि मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम कौंसिल्स हेड के इलेक्शन के लिए जो हुक्मनामा है, तमाम नुमाइंदों को वोट देने का हक है और उनको हक दिया जाए। जबकि ये भी कहा कि गिरफ्तार अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वोट डालने के लिए हाजिर भी किया जाए। अच्छा, बात करते हैं ज़रा सा, जमात इस्लामी भी आज मैदान में जो है वो खुदी है और कहा है कि मुर्तज़ा वहाब का एक ख़ास किस्म का माइंड सेट है और वो एडमिनिस्ट्रेटर 1 साल रह चुके हैं। उन्होंने मेयर के इख्तियारात इस्तेमाल किए हुए हैं और आप कहते हैं कि अगर मेयर नहीं आया, जियाला मेयर पीपल्स पार्टी का, तो वसाइल नहीं मिलेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं इकबाल खान साहब, आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ जमात इस्लामी से सैयद कुतुब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। इकबाल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। हाफिज नईम साहब कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब का एक खास किस्म का वडेरा माइंड सेट है। ज़रा ये वजाहत कीजिएगा कि वडेरा माइंड सेट कैसा माइंड सेट है और किस तरह से लेके चलेंगे अगर मेयर बन जाते हैं? तो वो माइंडसेट की तशरीह भी वो खुद ही करेंगे। मुर्तज़ा वहाब शहर कराची का नौजवान है, कराची में पैदा हुआ, कराची में ही पला बड़ा, कराची में तालीम हासिल की, बैरिस्टर है
اور کراچی کے حلقوں میں عزت اور احترام سے اس کو جانا پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ میئر نہ بننے کے غم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ شاید ڈپریشن میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو بھی بھول گئے کہ پورا پاکستان اس وقت وہ بشمول سربراہ جماعت اسلامی جو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ ایک طرف رکھ دیں. صرف ان کو میئر بننا ہے اس لیے ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ چاہیے. جنہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا گھرایا, جنہوں نے اس شہر میں مار دھاڑ کی, جنہوں نے اس شہر میں آگ لگائی, جنہوں نے اس شہر میں املاک کو نقصان پہنچایا, ان کو صرف ووٹ چاہیے پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے جی, ان کا حق ہے, لے لیں ووٹ, لیکن ان کی حمایت میں یا ان کے ڈیفینڈ میں اتنا آگے نکل کے کہ اتنی خود پی ٹی آئی نہیں ہے. تو جماعت اسلامی اپنے آپ کو وضاحت کرنی پڑ جائے گی اس کو کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ آیا کہ جماعت اسلامی کی ہی ہے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں کہ ووٹ لینا, ووٹ 15 تاریخ کو پڑے گا, کس کو پڑے گا ساری دنیا دیکھے گی. ووٹ ان کے پاس, میں کہوں دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا فرحان, ووٹ ان کے پاس جو بلال بھائی کشمیر میں بھی تھا, ووٹ ان کے پاس گلگت میں بھی ہے, ووٹ ان کے پاس پنجاب میں بھی تھا, ووٹ ان کے پاس بلوچستان میں بھی تھا, ووٹ ان کے پاس فیڈرل میں بھی تھا. لیکن کیا یہ ان کو ڈی سیٹ کروانے میں کامیاب ہوئے جو 25 لوگ پارٹی کے خلاف جنہوں نے ووٹ نہیں کیا؟ کیا یہ پنجاب اسمبلی کے اس جو کاف لیگ کے صدر ہیں چودھری شجاعت صاحب, ان کا حکم تھا کہ جناب پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا, تو جناب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو جب یہاں پر پارلیمانی پارٹی کی میجورٹی کی جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دے گی تو کیا وہ جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گا, وہ لاگو ہوگا؟ تو یہ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں اتنا آگے, اتنا فرنٹ فٹ پہ جا کے اتنا اگریسو ہوئے ہوئے. تو اگر ان کو میئر بننا ہے تو میرے بھائی اپنے نمبر پورے کریں, 15 تاریخ کو جذباتی باتیں نہ کریں, کسی کو وڈیرا بول دینا. آج میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, ان کے ایم پی رشید صاحب جو ہے وہ اتنا باہر نکل گئے آپس سے کہ انہوں نے ہماری قیادت کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے. تو میں کم سے کم قطب بھائی سے یہ امید نہیں رکھوں گا. قطب بھائی ایک اچھے انسان ہیں, اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بہت کھلے دل کے انسان ہیں. تو چلے قطب بھائی وضاحت کریں گے نا آپ کے اس بات کی کہ جو نمبر وضاحت کریں گے. تو مجھے میری یہ کاف لیگ والی بات کا میرا جواب دیکھیں, میں نے کئی پروگراموں میں فرحان آپ سے, بلال آپ سے کہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے میجورٹی لوگ جب جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کریں گے تو کیا وہ جو کاف لیگ کا ورڈکٹ تھا, کیا ان کے صدر کا ورڈکٹ تھا وہ درست تھا, یا سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا کہ جناب چونکہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ پارلیمانی لیڈر کرتا ہے تو یہاں جب میجورٹی لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کریں گے تو وہ لاگو ہوگا. اس کی وضاحت میں جماعت اسلامی کے ہر اس رہنما سے چاہوں گا جو اتنے دن سے جھگڑا ڈال کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, قطب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. قطب صاحب سب سے پہلے یہ وضاحت کر دیجیے گا, حافظ نعیم صاحب نے واضح طور پر نام لے کر کہا ہے کہ مرتضی صاحب آپ کا ایک خاص قسم کا وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے, ذرا یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ایکسپلین کر دیں گے آپ؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو اور اقبال بھائی سب کو السلام علیکم, اور سب لوگ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. دیکھیے جی, میرا یہ خیال ہے کہ وڈیرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت کو اور جمہوری جو نارمز ہوتے ہیں ان کو قبول نہیں کرتا. سب سے پہلے تو اس کی مثال یہ ہے. دوسری بات اس کا یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے, اور جس طرح پوری قوم جس طرف جا رہی ہو اس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی کیسے آئیں گے اقتدار کے اندر, کیسا میئر بنے گا کہ جب یہ ہم نے جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے مل کے 193 ووٹ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ اپنا میئر لے کے آ جائے گی؟ یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ ابھی تک شاید یہ کہ اس زون میں پیپلز پارٹی ہے کہ وہ اقتدار کے اندر ہے, حکومت میں ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ یہاں پہ بھی اسی طرح ووٹوں کو خرید سکتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے باقی جگہ خرید کے اور سارے کام کیے تھے. تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی ہماری اسپیشل سیٹس کے اس کے حلف لیے گئے, اور اس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے وہاں پہ جا کے حلف لیا, اور سب لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ سارے لوگ آج وہاں پہ ایمان میں موجود تھے. اور اس وقت ہمارا ایک ایک فرد سے رابطہ ہے, اور انشاءاللہ آج بھی ہم نے ایک سرپرائز دیا, اور ایک سرپرائز تو کیا, یہ تو واضح حقیقت ہے کہ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب بنیں گے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کا کام اس وقت شروع ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ لوگ جو جمہوریت کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ایک طرف واضح چیز موجود ہے کہ دو پارٹیوں نے اور کہ آپس میں
ان کا اتحاد ہے, جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے, 193 لوگ ان کے ہیں, تو یہ مطلب کس طرح بنے گا, یہ وضاحت کریں, یا تو ووٹ کو خریدیں گے. اچھا ایک معاملہ اور ہے, صرف یہی بات نہیں ہے, میئر بننے کے لیے 183 یا 184 جو ہے وہ ووٹ چاہیے, لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ جا رہا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ کہا کہ غیر منتخب رکن جو ہے وہ میئر بننے نہیں دیں گے, اور یہ غیر قانونی کہا ہے, اس کو ایک ترمیم کہا ہے, اور پھر سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن بھی داخل کر دی ہے 2013. ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں خاص طور پہ ویورز کے لیے نا, 11 مئی کو جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے, جس کے اندر اکثریتی ووٹوں سے منتخب کسی بھی شخص کو میئر یا ڈیپٹی میئر بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ عہدہ سنبھالنے کے 6 ماہ کے اندر اسے متعلقہ کونسل سے بطور رکن منتخب ہونا ہوگا, یعنی کہ کوئی نہ کوئی الیکشن لڑنا ہوگا. جی قطب صاحب ذرا کنٹینیو کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے تو عدالت کا رخ کر دیا, مطلب ہر طرف سے رستے بند کر دیے. ہم نے تو یہ ابھی بھی عدالت کا رخ کیا ہے اس امینڈمنٹ کے خلاف, جو کہ امینڈمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے جو پاس کروائی ہے اسمبلی کے اندر سے. میں تو سمپل سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ امینڈمنٹ ہے, اور دوسری امینڈمنٹ ایک اور بھی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جب مصطفیٰ وہاب صاحب جب ایڈمنسٹریٹر تھے تو وہ گورنمنٹ کی پوزیشن کو ہولڈ کر رہے تھے. ایک قانون تو یہ ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کی پوزیشن کو ہولڈ کرتا ہے وہ 2 سال تک کسی پبلک آفس کو وہ ہولڈ نہیں کر سکتا. اور ایک اور جگہ شک جو ہے وہ 6 مہینے کی ہے مختلف اس کے حوالے سے. ایک تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس کو اوپر ابھی وضاحت طلب ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کورٹ میں جائیں گے. لیکن دیکھیں میں تو بڑی سمپل سی بات کہہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ بھی غلط ہے. ایک فرد کو لانے کے لیے ساری سندھ اسمبلی نے اپنی امینڈمنٹ نہیں, تو ایک اور شک رکھی گئی ہے نا, اگر وہ شخص کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ پاپولر نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کر آئے, تو شک تو یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر آپ نے الیکٹ ہونا ہے, اگر الیکٹ نہیں ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. دیکھیں اصل میں یہی چیزیں جو ہے نا کہ ایک الیکشن جب شروع ہوتا ہے تو اس کے تمام قوانین جو ہے نا الیکشن سے پہلے کمپلیٹ کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جیسے الیکشن چلتا جا رہا ہے چیزیں آگے جاتی جا رہی ہیں, نئے نئے قوانین بناتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ایک کھیت کی مولی ہوتی ہے نا, جس طرح چاہو کاٹ لو, جو مرضی کرو, ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. یہی وہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے جس کا ذکر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے ایک اور بات سمجھائیے کہ جتنے کراچی کے اندر ووٹ پڑے ہیں, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹ ملا کے 9 لاکھ کے قریب ووٹ بنتے ہیں. پیپلز پارٹی کے 28 سے 3 لاکھ کے درمیان تو 2.25 لاکھ ووٹ ہیں. اگر ایک طرف تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں نا, ایک طرف 9 لاکھ ووٹ کے قائم کی تعداد کے اندر 2 پارٹیز موجود ہیں, دوسری طرف 2.5 اور 3 لاکھ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جمہوریت پسند لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کی شروع سے یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں کو کبھی نہیں مانتے, اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان تک توڑوا دیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ جمہوریت پسند ہے کہ نہیں. ہم تو ایک اور چیز بھی سوچ رہے ہیں کہ جن جن ملکوں میں یہ وزارت خارجہ کے تھرو جاتے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہم وزارت ان کی جو اس ممالک کی جو وزارت خارجہ ہیں ان کو بھی ہم لیٹرز لکھیں گے, اور ان کو بھی ان کو ان کو بھیجیں گے کہ یہ جو وہاں پہ آتے ہیں اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, تو ان سے یہ پوچھیں کہ اپنے صوبے کے اندر اور ان کے اپنے شہر کراچی کے اندر کتنی جمہوریت کرتے ہیں. یعنی کہ مجھے بتائیں نا کہ آج اس وقت الیکشن وہاں پہ ترکی میں الیکشن ہوا, اور وہاں پہ 52% سے اردوغان صاحب جو ہے نا وہاں پہ الیکٹ ہوئے, کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اس کے بعد. لیکن کراچی کے اندر ذرا اس کے جمہوریت کے دیکھیں کہ اسی شہر, اسی امت مسلمہ کے شہر کراچی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا اس پورے الیکشن کے اندر. یعنی کہ تفصیلات اتنی لمبی ہیں کہ آپ کے بے شمار پروگرامات اس کا ذکر میں کر سکوں. کراچی کے بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہے. ان ساری باتوں کے ساتھ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب بنیں گے. کراچی کی تقدیر بدلے گی, اور ہم اس سارے مائنڈ سیٹ کو, ان ساری چیزوں کو کہ جو لوگ جمہوریت کو یعنی کہ جمہوریت کو بات جمہوریت کرتے ہیں اور عمل سارے ان کی کسی اور طرف ہے, ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے. اچھا ایک چیز کنفرم بھی کر دیجئے گا, ایک چیز کنفرم کر دیجئے گا, قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں, ذرائع سے کچھ خبریں بھی کانوں تک آ رہی ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا ڈیپٹی میئرشپ کے لیے بھی کہا ہے کہ ڈیپٹی میئرشپ جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے اگر حافظ صاحب وہ بنتے ہیں اس وقت میئر اگر نومینیٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی اس میں بڑی سمپل سی بات ہے, یہ جو ہے نا ہم نے تو ایک ہی سٹینڈ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرے کہ جو کچھ اس نے پورے پروسیس کے اندر کیا ہے.
اگر وہ اعتراف کرتی ہے اور اس کے بعد وہ حافظ صاحب کو میئر بناتی ہے تو ہم تو ہر ایک کو بات کرنے کو تیار ہیں. نہیں، میں نے صرف بڑا سادہ سا سوال کیا ہے. یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں، یا تو تردید کر دیں یا تو پھر اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں. کیسا ہوا ہے؟ اب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہمارے زیر غور ہے یا کسی کے اندر بھی زیر غور ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کسی ڈیل میں جا رہے ہوں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اب تو ہمارا فوکس صرف اور صرف 15 جنوری کی طرف ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہے ہم سارے لوگ تیار ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو ہلکا لے رہے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی. یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کس طرح کی تیاری کرتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. تیار ہیں. جی بالکل پوچھیے. جزاک اللہ. اقبال خان صاحب، ذرا یہی سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے بھی. کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر حافظ صاحب میئر بن جاتے ہیں، اگر تو پیپلز پارٹی نے آفر دی ہے کہ ڈیپٹی میئر پھر ہمارا ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے. ایسی کوئی خبر نہیں ہے سچی؟ نہیں بالکل میرے نزدیک ان باتوں میں کوئی صداقت ہے. چلے اس سوال کو تھوڑا تبدیل کر لیتے ہیں کہ اگر جیالہ میئر بن جاتا ہے تو حافظ صاحب کو ڈیپٹی میئرشپ کی آفر دی گئی ہے. یہ بہت شروع میں دی گئی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر آگے تھے جماعت اسلامی سے. پیپلز پارٹی نے پہل کی. پیپلز پارٹی ان کے آفس گئی، ادارہ نور الحق گئی اور وہاں جا کے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی. ہمارے شہر میں لوکل باڈی کے الیکشن میں ہمارے نمبر زیادہ ہیں، سیکنڈ پوزیشن آپ کی ہے، تو میئر ہمارا اور ڈپٹی میئر آپ نے. یہ آفر اس وقت کی ضرور موجود تھی. اب جب جماعت اسلامی نے یہ طے کر لیا کہ تیسرے نمبر کی پارٹی کے ساتھ جانا ہے، پہلے نمبر کی پارٹی کو چھوڑ کے سیکنڈ اور تھرڈ والی نے گورنمنٹ بنانی ہے، تو ان کا رائٹ کوشش کریں. لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. اگر تاریخ اچھا، ابھی تو یہ چیزیں بھی واضح ہو گئی ہیں. اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا ہے اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے تمام لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے. اگر نمبر پورے ہیں، میری بات کو تسلی سے سنیے گا، اگر جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے ہیں تو مجھے کیا آپ سے سوال ہے میرا، اور کتب بھائی سے بھی سوال ہے، اور جماعت اسلامی کے ایک رہنما سے یہ سوال ہے کہ جب آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو کیا آپ کورٹ جاؤ گے؟ تو جواب ملے گا کہ آپ نہیں جاؤ گے. آپ چونکہ ہارنے کی پوزیشن میں کھڑے اس لیے آپ ششو پنجے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کورٹ چلے گئے. بھائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آئین میں ترمیم کس نے کرنی ہے. کورٹ نے بتانا ہے. آئین کی تشریح ضرور کریں گے. ترمیم کرنے کا حق کیبنٹ کو ہوتا ہے، انہوں نے کیا، ان کا رائٹ ہے. اور ہم نہیں. ہر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے چیزیں کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹیز نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس ترمیم میں 6 مہینے کی شرط بھی موجود ہے کہ جناب آئیں مرتضیٰ وہاب صاحب، جب اگر آپ میئر بن جائیں تو آپ الیکشن لڑیں، اور اگر آپ ہار گئے تو آپ کو اپنی پوزیشن کو چھوڑنا پڑے گا. اور صرف کراچی کے لیے نہیں ہوا. میں بلال آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی اس پر امپلیمنٹ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کراچی کے لیے ہم نے یہ کوئی خدا نہ خواستہ ترمیم کی. ہمارا ٹارگیٹ، لیکن اقبال خان صاحب 33 سیٹس کا سوال ہے. 33 کام کرنے کے لیے، کراچی کی ترقی کرنے کے لیے، کراچی کو مضبوط بنانے کے لیے، کراچی کا روشنیوں کے شہر کی بحالی کے لیے ہمارا بالکل ٹارگیٹ ہے، اور یہ ٹارگیٹ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی جمہوری عمل ہوگا وہ ہونا چاہیے. ہر پارٹی کا سیاسی حق ہے. کسی دوسری پارٹی کا اگر بندہ آپ کو نمائندہ وہ ووٹ دینا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کورٹ کے ریمارک سامنے آ چکے ہیں پارٹی پالیسی کے حوالے سے. بلال میں ریپیٹ کرتا ہوں، کاف لیگ کے صدر نے کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو پنجاب اسمبلی میں ووٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے اس پر امپلیمنٹ کیا؟ جواب ملے گا نہیں کیا. اگر یہاں پی ٹی آئی کی میجورٹی جو سٹی گورنمنٹ کی پارلیمان ہے اس کی میجورٹی لوگ اگر جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کرتے تو کیا سپریم کورٹ کا وہ ورڈکٹ یہاں لاگو ہوگا یا نہیں؟ یہ 15 کے بعد پتہ چلے گا. ٹھیک ہے قطب بھائی، اس کے اوپر رسپونڈ کر دیں ذرا. میں کر رہا ہوں رسپونڈ. دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ یہی وہ خام خیالی ہے جو کہ ایک آدمی جب اقتدار کے اندر ہوتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پی پی آئی کے لوگ تمام، اب میں آج کا مثال دے رہا ہوں نا آپ کو، آج اسپیشل سیٹ کی حلف برداری کی تقریب تھی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ جتنے اسپیشل سیٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے سب کے ساتھ ایک ساتھ پہنچے ہیں وہاں پہ جا کے سب نے حلف اٹھائے. جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کے تیار ہیں، اس میں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ بھی موجود ہیں، اس کے اوپر تمام چیزیں ہماری موجود ہیں. ہم تو بہت تیار ہیں اس بات کے لیے. ہم نے پی ٹی آئی کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی اس بات پہ تیار ہے. یا کسی نے اس کے اوپر ڈیفیکشن کیا یا نہیں پیش ہوا تو سپریم کورٹ کے لا کے مطابق وہ ڈی سیٹ ہوگا. لیکن میں ایک بات اور سوال کرتا ہوں
کہ مرتضی وہاب صاحب جو آके अब मेयर बने, ये तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे ना कराची के अंदर, ठीक है। तमाम सूबे के इख्तियार के साथ और तमाम इख्तियार के साथ थे. कराची की तबाही उसी तरह से जारी रही. आज भी मेरे घर के पीछे जो है वहां पे जो रोड पड़ी है उसके अंदर आके जरा देखें कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने या हुकूमत ने किस तरह की रोड डाली है. आधी रोड जो है उस पर सिर्फ तारकों दड़ा हुआ है, आधे इंच का, उसके अलावा सारी रोड ऐसी पड़ी हुई है. देखिए ये कराची की तबाही जो सर है, एक डेढ़ साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, अभी तो 4 साल का टेन्योर है, उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा मेयर जो भी आएगा. देखिए मैं आपको अर्ज करूं ना, देखिए ये तो मैं तो इसकी मिसाल दे रहा हूँ मुर्तजा वहाब साहब की. लेकिन पीपल्स पार्टी के पास तो पिछले 17 साल से हुकूमत है ना सिंध के अंदर तमाम इख्तियार के साथ, ये तो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते. अच्छा, हाफिज साहब ये भी कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आए तो वसाइल नहीं दिए जाएंगे. नहीं देखिए जी मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं कि कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जिस तरीके से करप्शन है, जिस तरीके से लूट मार है, मैंने सिर्फ पिछले दिनों के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सर्टन बजट्स को मैंने रिव्यू किया, मैंने पर्सनल रिव्यू किया. ठीक है. और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस वक्त कैफियत यह है कि जिसका पोटेंशियल 60 करोड़ रुपए तक का है या उससे भी ज्यादा है, उसमें सिर्फ 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं जो कि उसके ट्रेजरी के अंदर जमा किए जा रहे हैं. ठीक है, वो मैंने भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था. सिर्फ 43% जो है तरक्याती बजट खर्च किया गया, बाकी सब जो है वो रिवर्स हो जाता है. नहीं बिलाल, मैं आपको कलेक्ट करूं. देखिए बल्दियाती बजट होना एक अलग चीज है और पोटेंशियल फॉर द रेवेन्यू एक अलग चीज होती है. बिल्कुल ठीक है. लेकिन जो पोटेंशियल है रेवेन्यू का, देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करता हूँ सिर्फ, वो कम से कम एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो 50 से 60 करोड़ का है और हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं 6 करोड़. जरा अंदाजा करें करप्शन के लेवल का कि जिसके अंदर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर. चले, तो आप समझते हैं कि अगर आपका मेयर आ जाता है तो ये तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? बिल्कुल होंगी. ये तो कह रहा हूँ, हम लोग ये जो समझते हैं कि ये फंड नहीं देंगे तो हम फंड खुद जनरेट करेंगे इंशाल्लाह. इस लेवल पर फंड ये बड़ी मजे की आपने जो है वो बात की है, बड़ी समझ में आने वाली है. कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे जरा बताएंगे क्विकली? देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको अभी एक शोबे के साथ, क्योंकि वसीम अख्तर साहब तो जनरेट नहीं कर सके थे जी. वही तो बात है कि पीपल्स पार्टी के वो एलाइज हैं, उनके एमक्यूएम की जो करप्शन है, जो पीपल्स पार्टी की करप्शन है, ये इसलिए सब कुछ नहीं कर सके थे. मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ. अगर आप कहेंगे तो मैं आपके प्रोग्राम में वो फिगर्स लेके आ जाऊंगा सामने, जो उसका पोटेंशियल है. बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर रहा हूँ. उसका पोटेंशियल 60 करोड़ इकट्ठे करने का है और सिर्फ 6 करोड़ रुपए वहां पे उसके ट्रेजरी में जमा हो रहे हैं. अगर सही तरीके से काम शुरू करेंगे तो अगर एक शोबे में इस तरह है तो सारे शोबे में हम जो है ना उसके हम वी कैन जनरेट फंड्स ऑन दैट. हमने पूरा प्लान किया है कि किस तरीके से हम अपने फाइनेंसेस इकट्ठे करेंगे, किस तरीके से हम जनरेट करेंगे और किस तरीके से हम उसको. चले इस पे एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे. ये अच्छा टॉपिक है, ये व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए जो खास तौर पे वोटर्स है जमात इस्लामी के, पीपल्स पार्टी के. इकबाल साहब आखिरी कमेंट चाहूंगा. फिर वही बात आ जाती है, 33 सीट्स का फर्क है. इतनी बड़ी तादाद सीट्स की कैसे पीपल्स पार्टी अपनी तरफ लेकर आएगी? देखिए मेरे ख्याल है आप ज्यादा फर्क बता रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है. मैं समझता हूँ कि 13 से 14 सीटों का फर्क है. अच्छा. तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बहुत ज्यादा लोग पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं और वो बहुत बड़ी तादाद होगी पीटीआई के उन दोस्तों की जो नंबर्स में ज्यादा होंगे. 42 में अगर 22 एक तरफ खड़े हों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो नंबर्स में वो ज्यादा होंगे. और पीटीआई को जब वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का फैसला सुनाएंगे तो मेरे ख्याल है पीटीआई के चेयरमैन का उस काफ लीग वाले फैसले के बाद चेयरमैन का जो फैसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है. तो पीटीआई अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि शहर कराची में अगर हम तरक्की चाहते हैं, अपने हलकों में काम करना चाहते हैं, तो हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि शहर का अलमिया ये रहा है कि शहर में गवर्नमेंट किसी पार्टी की होती थी, मेयर या नाज़िम किसी पार्टी का होता था. इस शहर में इसकी सूबाई हुकूमत किसी पार्टी की होती थी. इस शहर में फेडरल के नुमाइंदे किसी और पार्टी के होते थे. तो मैं इस शहर को बेचारा शहर भी कहता हूँ. तो मेरे भाई चलिए बहरहाल ये 15 जनवरी को जो है वो वाजे हो जाएंगी चीजें दोनों मौजूद. जी नाज़रीन, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे के बाद आकर बात करेंगे. एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार और नसरीन जलील साहिबा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जिन बातों का तस्करा किया गया वो तमाम चीज़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद.